ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ بڑا عام ہے کہ لوگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ہی منحوس ہے، اور جتنے جائے لڑائی ہو جاتی ہے نا۔ ہمارے ہاں بھی آپ نے بھی کوئی 2-3 بندے گنے ہوں گے ہیں جی، اب آپ بتا نہیں رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی فلاں بندہ بڑا ہی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں کاروباری معاملات ہوتے ہیں، بازار کے بارے میں بات مشہور ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز واپس کروانے جانی ہے نا تو صبح صبح نہیں جانا، ایسی وہ کہتے ہیں دکاندار اگر واپس کر بھی لینا تو کہتا ہے صبح صبح نہیں باجی، شام کو آنا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اگر صبح واپس کریں نا تو پھر سارا دن واپسی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اسلامی نظریہ، سارے بولے اسلامی نظریہ کچھ اور ہے، اسلامی عقیدہ کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے بڑے شوق اور ذوق سے نکلتا تھا، تو جب بادشاہ شکار کے لیے جاتا تو اس کی عادت تھی کہ شکار پہ جانے سے پہلے نا اعلان ہو جاتا کہ صبح بادشاہ نے شکار کے لیے جانا ہے تو کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ جب بادشاہ کو کوئی راستے میں مل جائے تو پھر شکار ٹھیک نہیں ملتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگلا دن آیا، کوئی بندہ بیچارہ ماڑا غریب کہیں شہر سے باہر تھا، اس نے اعلان سنا نہیں، اور میں پڑھ رہا تھا، آج بھی میں پڑھ رہا تھا، وہ بیچارہ تھا بھی ایک آنکھ والا، یعنی ایک آنکھ سے بھی کانا۔ اور یہ رب کی مرضی ہے، رب جس کو جو مرضی دے۔ اگر میری 2 ہیں تو میں نے رب سے کوئی خریدی تو نہیں، رب نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ تو جس کی ایک ہے اس نے معاذ اللہ کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ ایک رہ گئی، رب کی مرضی ہے۔ اور اس پہ کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اسلامی تعلیمات، اس کی آنکھ بھی ایک تھی بیچارے کی۔ تو وہ ٹہلتا ہوا شہر میں داخل ہوا، ادھر سے بادشاہ کی سواری جا رہی ہے اور ہٹو بچوں کی آواز ہے، بڑا شور ہے، غوغا ہے، اور سامنے سے وہ بیچارہ آ گیا۔ تو بادشاہ کی نظر جیسی اس پہ پڑی تو بادشاہ وہیں رک گیا۔ اس نے کہا تجھے اعلان نہیں سیکھتا، کل کا اعلان ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اس کو پکڑ لو۔ خیر جو کچھ ہو سکتا تھا اسی وقت کیا، اس کو زد و کوب کیا، اس کو مارا، اور کہا کہ چلو خیر اب نکلے ہیں تو شکار پہ چلے ہی جاتے ہیں، لیکن اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو یہاں درخت کے ساتھ رسیوں میں باندھ دیا جائے۔ اب گرمی کا ماحول اور سارا دن ایک بندہ رسیوں میں بندھا رہا، اور بادشاہ کدھر چلا گیا؟ سارے بولنے ذرا، بادشاہ شکار پہ چلا گیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ آج بادشاہ کو شکار بڑا ہی اعلیٰ مل گیا۔ میں پڑھ رہا تھا، جس جانور پہ نظر ڈالتا وہ شکار ہو جاتا، جو تیر چلاتا نشانے پہ لگتا۔ اب جب واپسی کا وقت آیا تو کافی سارا مال اکٹھا ہو گیا، بلکہ وہ لکھا ہے کہ باقاعدہ بادشاہ کے ساتھ چھکڑے یعنی بھر کے وہ لے کے آئے، اتنا شکار اکٹھا ہوا۔ تو جب داخل ہوئے شہر میں، دروازے سے داخل ہوئے تو نظر اس بندے پہ پڑ گئی۔ کس پہ؟ وہ جو صبح سے بیچارہ بندھا ہوا تھا، صرف اس وجہ سے کہ آج وہ صبح بادشاہ کے شکار پہ جاتے وقت رستے میں آ گیا تھا۔ خیر بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو بادشاہ رک گیا اور کہنے لگا کہ تیرے ساتھ کرنا تو کچھ اور تھا، لیکن آج شکار بڑا اچھا ملا ہے تو تجھے نہ آزاد کرتے ہیں، جا تجھے معاف کیا۔ تو کہنے لگا بادشاہ مجھے باندھا کیوں تھا؟ جی باندھا کیوں؟ تو بادشاہ کہنے لگا باندھا اس لیے تھا کہ جب میں شکار پہ جاؤں اور کوئی بھی بندہ ٹکر جائے تو اس کی نحوست بڑی ہوتی ہے، تو منحوس بندہ ٹکر جائے تو دن بڑا برا گزرتا ہے، تو میرا دن آج بڑا اچھا گزرا ہے، تو لہٰذا میں تجھے۔ تو کہنے لگا بادشاہ تیرا تو دن بڑا چنگا گزریا ہے کہ تینوں میں ٹکریا سی۔ اب میں اگلا جملہ نہ بھی بولوں تو میرا خیال آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو مل گیا تھا صبح اور میرا سارا دن بڑا برا گزرا ہے، اب مجھے بتا تو منحوس ہے کہ میں منحوس ہوں؟ وہ کہتے ہیں وہ اس کے سپاہی وہ تلوار لے کے اس کے قریب ہو، تو بادشاہ نے کہا نہیں یہ بندہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اب صرف اس کو رہا نہیں کیا بلکہ اس کو تحائف بھی دیے اور اس کی خدمت بھی کی کہ اس بندے نے بہت بڑی بات سمجھا دی ہے۔ یہ ہمارے ماحول کی باتیں ہیں اور یہ ہمارے ماحول کی مثالیں ہیں، جس وجہ سے آج معاشرے میں اتنی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے ہی کچھ باتیں بنا لی۔ کہتے ہیں سفر کے پہلے 15 دن بڑی تیزی کے ہوتے ہیں اور اسے باقاعدہ تیزی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام اور دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کسی بھی شے، کسی بھی دن کے ایک لمحے کو بھی منحوس پیدا نہیں فرمایا۔ منحوس وقت وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، منحوس دن وہ ہے
جس دن بندہ گناہوں میں زندگی گزار دے، ہر وہ لمحہ جس میں بندہ مومن کو رب نے نیک عمل کی زندگی عطا فرمائی ہے وہ برکتوں والا ہی لمحہ ہے۔